دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر قیمت پر شکست دیں گے، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے۔ صدر مملکت کی کوئٹہ میں امن و امان کے اجلاس کی صدارت، کہا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے، ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پارلیمانی رہنماؤں سے گفتگو میں صدر زرداری کا عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگانے کا اعلان، کہا تفصیل سے ہر کسی کو سنوں گا، حقوق دینا چاہتے ہیں، چھیننا نہیں۔ بلوچستان میں عوامی بہبود کے ایسے اقدامات کریں جسے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ دہشت گرد جو ہے وہ مجرم ہے، وہ انسانیت کا مجرم ہے، اور ایسا عمل کرنے والوں کو جو کہ یقیناً بے گناہ بے قصور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کسی جواز سے جوڑا جائے، کسی مطالبے سے جوڑا جائے، کسی اور معاملے سے جوڑا جائے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں۔ کوئی دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ افغانستان اور فنڈنگ بھارتی ہے، کہا افغان باشندوں کی واپسی اور افغانوں کو شہریت دینے کے معاملے پر علی امین گنڈاپور پہلے صوبے میں اتفاق رائے پیدا کریں، پھر وفاق کے پاس پروپوزل لے کر جائیں۔ آپریشن تو کی صورت میں بھی ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے، صرف کہاں بالکل نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، دیکھیے ہم سے پہلے ہم نے آپریشن کیے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اس کے اوپر کل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، پریسائسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ آپریشن کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہونا ہے۔ کل کی میٹنگ میں سیاسی معاملات اور بانی پر بات نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف، فیصل واڈا، طلال چودھری کہتے ہیں کہ میں فوج سے ملا ہوا ہوں۔ کیا ان باتوں کا مطلب ہے کہ کسی کا فوج سے ملنا غداری ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں غدار ہوں؟ آرمی چیف سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں، آرمی چیف نے ہمارے صوبے کے جائز حقوق کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ افغان شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھیجنے کے حق میں نہیں۔ افغان شہری پاکستان کی شہریت مانگتا ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ وزیر اعظم شہباز شریف جدہ پہنچ گئے۔ گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ تجارت، عام شعبوں میں شراکت داری، وسیع اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ غزہ صورتحال، مشرق وسطیٰ کی تبدیلیاں، امت مسلمہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 22 مارچ تک دورے میں اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وقت میں موجود۔ اپوزیشن جماعتوں کی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر بیٹھک۔ اپوزیشن اتحاد میں مختلف جماعتوں کی شمولیت اور اتفاق رائے پر مشاورت۔ اراکین نے رائے دی کہ کم سے کم ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے جس پر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ درپیش ملکی مسائل کا حل اتفاق اور آئین کی حکمرانی میں ہے۔ محمود خان اشرف زئی نے مسائل کا حل آئین پر عمل قرار دیا، کہا پارلیمان کی بالادستی، آئین پر عمل سے ہی دہشت گردی خرابیوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ جے یو آئی نے حافظ حسین احمد کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے حافظ حسین احمد کی نماز جنازہ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ حافظ حسین احمد کے بیٹے منیر احمد کے مطابق حافظ حسین احمد طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ حافظ حسین احمد سینیٹر اور رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ وفات پر مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس، کہا حافظ حسین احمد کے انتقال سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا۔ چینی قیمتوں پر عوام سے پھر ہاتھ ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان نے حکومت سے اپنی بات منوا لی۔ حکومت کا چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے فی کلو رکھنے کا فیصلہ۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شوگر ملز مالکان کے ساتھ اجلاس کے بعد کہا چینی کی قیمت 164 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے. جو بھی چینی کی قیمت مصنوعی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. آج کے اجلاس میں طے ہوا رانا تنویر شوگر ملز کے ساتھ مل کر قیمتوں کا تعین کریں گے. چینی برآمد کی اجازت سے پہلے ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت ہول سیل میں 140 اور ریٹیل میں 145 روپے رکھنے کا وعدہ کیا تھا. اکابرین ہوں گے ان پر گرفت نہیں آئے گی تو پھر بدقسمتی سے یہی ہوتا رہے گا. چھوٹا موٹا فائن ہوتا ہے وہ ایک بار دے کے رسید رکھ لیتے ہیں اور پھر سامنے بیچ رہے ہوتے ہیں. اب جو ہے فوڈ سیکیورٹی ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. مافیاز کا تو بہت بڑا ایشو ہے. جو پالیسی آتا ہے اس میں کوئی خوش نہیں ہوتا. عوامی نمائندے بھی چینی کی بڑھتی قیمت سے پریشان. کہتے ہیں عوام کو چینی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. حکومت مافیاز کے خلاف کارروائی کرے. ارکان نے کہا پاکستان فوڈ باسکٹ تھا, فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک اصولی موقف ہے کہ آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیتے. آپ کو دہشت گردی میں بریفنگ ہے وہ والی تو الگ بات ہے کہ نہیں آیا, لیکن دہشت گردی پہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دہشت گردی میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ایک بیانیہ ہونا چاہیے. قومی سلامتی اجلاس میں عدم شرکت کا فیصلہ اصولی تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ آپ کم سے کم بانی سے ملنے تو دیتے. دہشت گردی پر موقف واضح ہے, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ایک بیانیہ ہونا چاہیے. اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان. اے پی سی میں حکومت کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک منظم کرنے کے لیے مزید 3 ذیلی کمیٹیاں بنا دی. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا راستہ نکالیں, قومی حکومت بنا کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے الیکشن طے کریں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. قومی سلامتی اجلاس میں نواز شریف کے نہ آنے پر پی ٹی آئی برہم. بیرسٹر سیف نے کہا کیا نواز شریف نے نہ آ کر دہشت گردوں کی حمایت کی؟ اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کی ترجمان ہے, ہم قربانیاں دینے والے بہادروں کے ساتھ ہیں. مریم اورنگزیب نے جواب دیا نواز شریف ملک کی سلامتی کے لیے جہاں ضرورت ہو جا سکتے ہیں. کل کی میٹنگ میں طبیعت خرابی کی وجہ سے نہ جا سکے, سوائے اس ٹولے کے پوری قوم پاک فوج کی پشت پر ہے. برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز ٹیکس ڈیفالٹر قرار. حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا. برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے. حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کی گئیں. برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس ڈیفالٹر کا جرمانہ دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا. دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز سے جرمانے کی وصولی کا امکان. شریف فیملی کا کہنا ہے کہ حسن نواز پر جرمانے کی خبر پرانی ہے. شریف فیملی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئیں. واضح رہے کہ برطانوی حکومت نے اپریل 2024 میں جو گزٹ شائع کیا تھا اس میں حسن نواز کو جرمانے کا ذکر نہیں تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان فون پر گفتگو شاندار رہی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ. کہا صدر زیلنسکی نے امریکہ کی حمایت اور امن کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کی ملاقات نے جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھنے میں مدد دی. دونوں رہنماؤں نے توانائی کے خلاف جزوی جنگ بندی پر بھی اتفاق کیا. صدر ٹرمپ کی قیادت میں پائیدار امن حاصل کیا جا سکتا. چنیوٹ میں بس اور ویگن میں ہولناک تصادم, 7 افراد جاں بحق, 10 سے زائد زخمی. حادثہ سرگودا روڈ لانیا کے قریب پیش آیا. مرنے والے تمام افراد وین میں سوار تھے. زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر کے میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. کراچی میں شیرشاہ تھانے کے سب انسپیکٹر کی مفت خوری. پولیس وردی میں ایک دکان سے شربت کی بوتل مفت میں لے اڑا. کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین نے بتایا کہ دکان کا مالک نہیں, کام کرتا ہوں. سب انسپیکٹر نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں, مالک آئے تو بتا دینا.
سب انسپیکٹر نے شربت کی بوتل مفت لینے کے لیے ماسک اتار کر اپنا چہرہ دکھایا۔ پولیس اہلکار نے دکان پر کھڑے شخص کو دھکے دینے کے انداز میں ہاتھ سے ہٹایا۔ ARY نیوز کی خبر پر SSP مددگار 15 کا ایکشن، سب انسپیکٹر جاوید معطل۔ SSP نے نوٹس لے کر انکوائری کا حکم دے دیا۔ ترکی کے شہر استنبول کے میئر جعلی ڈگری کیس میں گرفتار۔ استنبول یونیورسٹی نے اکریم امام اوغلو کی ڈگری جعلی قرار دی تھی۔ اپوزیشن کا مختلف شہروں میں احتجاج، حکومت نے مظاہروں پر پابندی لگا دی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ عید تعطیلات 31 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی۔ 3 مارچ کو شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان۔